برکت کی خیر مل رہی ہے۔ آج جمعۃ المبارک پر ہماری تیسری نشست دروس سورہ مزمل، سورہ مزمل شریف کی تیسری نشست ہے جو ہم نے سیریز وائز سورہ مزمل کی تفسیری نکات کے حوالے سے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے سورہ الحجرات کو ہم نے بطور دروس کے اپنے مکمل کیا اور اس پہ تقریباً ہمارے 34 سے 35 نشستیں ہماری اس کے لیے بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری میڈیا پر یوٹیوب پر موجود بھی ہیں، باقاعدہ موجود، آپ سرچ کریں گے تو آپ کو نام سے مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کملی کی جھرمٹ والے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ یہ 4 آیات میں نے تلاوت کی اور اسی کا ترجمہ بیان کیا، اور پچھلی بات کو جوڑتے ہوئے پچھلی نشست کے ساتھ رب باری تعالی جہاں اپنے محبوب کو پیارے پیارے القاب کے ساتھ، پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکار کر اپنے حبیب کی ڈھارس بندھا رہا ہے کہ حبیب تو ہمارا حبیب ہے اور ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، اور دوسری طرف مخلوق کو اپنے پیارے حبیب کا مقام محبوبیت دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو کوئی میرے حبیب کی نسبت محبوب سے جڑا رہے گا اسی کو میری بارگاہ کی قربت، معیت اور رحمت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی جو میرے محبوب کی حبیبیت کا، محبوبیت کا خیال رکھے گا، محبوب کے ساتھ ادب کا رشتہ برقرار رکھے گا، محبوب کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار رکھے گا، اور پھر تیسرا اطاعت و اتباع کا رستہ، محبوب کی بارگاہ سے ملنے والی چیز کو اختیار کرتا رہے گا، رب نے یہ اپنے محبوب کو پیارے نام دے کر بتایا ہے، جب میں اپنے حبیب کا اس طرح نام لیتا ہوں تو تم بھی میرے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے ادب، محبت اور اطاعت کے پہلو کو بھول نہ جانا۔ اب ایک اور سوال جو اس میں نقطہ معرفت سے پہلے ایک بات کہ تاجدار کائنات پر رات کو اللہ رب العزت نے قیام فرض فرما دیا، اللہ رب العزت کہ میرے حبیب تہجد کے وقت حکم آ گیا، قم اللیل الا قلیلا، حکم آ گیا کہ میرے حبیب آپ رات کو کھڑے ہوا کریں۔ اب اس کی ترتیب بھی بتا دی، وہ میں آگے آتا ہوں۔ اب اس میں ایک نقطہ معرفت و عرفان بھی ہے جس کی توجہ مجھے اچانک، جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا تو اچانک میری توجہ اس کی طرف گئی۔ سوال یہ تھا، رب کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ رات کو قیام کیا کریں؟ دن میں بھی کہہ سکتا تھا، ظہر کو جیسے فجر کا قیام ہے وہ بھی قیام ہے، ظہر کا قیام ہے وہ بھی قیام ہے، عصر کا قیام ہے، نماز کا وہ بھی قیام ہے، مغرب کا حکم فرمایا وہ بھی قیام ہے، عشاء کی بات کرتا وہ بھی قیام میں ہو جاتا۔ رب باری تعالیٰ نے بعد از شب، یعنی رات کا جب زیادہ حصہ گزر جائے تو رات کے حصے میں قیام کرنے کی بات کیوں کی؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرا ایسے ہی دھیان اس طرف گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت سے پہلے
حضور غار ہرا میں قیام فرماتے، غار ہرا میں عبادت کرتے، غار ہرا میں تفکر کرتے، ذکر الہی کی کیفیت سے سرشار ہوتے، تو وہ جو لطف ملتا تھا، وہ جو کیف ملتا تھا، وہ جو محبت ملتی تھی، اور وہ کیف ایسا تھا کہ تاجدار کائنات کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کو ستو دیتی، پانی دیتی، کھانے پینے کا سامان دیتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک دن بھی رات بھی وہیں قیام پذیر رہتے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ پھر دیکھنے آتی کہ میرے سرتاج کیسے ہیں، میرے حبیب کیسے ہیں، اور جب دیکھتے تو آپ اس تفکر میں اتنے گم ہوتے، اس کیفیت میں اتنے سرشار ہوتے کہ تاجدار کائنات کو کھانا پینا بھولا ہوا ہوتا۔ بھولنے سے مراد یہ نیگیٹیوٹی میں نہیں کہ حضور کھاتے ہی نہیں تھے، یعنی اس طرف بھوک کی توجہ نہیں تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ سرتاج یہ کیا ہے، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو جو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور ادھر رب کا حکم آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سب کو خبر کیجئے کہ آپ میرے حبیب ہیں، میری توحید کا پیغام دیں، میری رحمت کا پیغام دیں، میری محبت کا پیغام دیں، میرے نظام کا پیغام دیں، ظالموں کے ہاتھ مروڑنے کے لیے، مظلوم کا حق دلوانے کے لیے، یتیم کا حق دلوائیے، بیوہ کا حق دلوائیے، غلاموں کا حق دلوائیے۔ حبیب نظام اسلام توحید و رسالت کا نظام بپا کرنے کے لیے اعلان حکم الہیہ کے مطابق آپ اپنا پیغام دینا شروع کیجئے، تبلیغ دینا شروع کیجئے۔ ہو سکتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہو حضور نے، مولا وہ جو تیری بارگاہ میں ہرا کی خلوتوں میں لطف آتا تھا، تیرا ذکر کرنے میں، تیری عبادت کرنے میں، تیری ذکر میں تفکر کرنے میں، وہ جو لمحات محبت تھے، مولا ان کا کیا بنے گا؟ میں تو لوگوں کو تبلیغ میں مصروف ہو جاؤں گا، میں لوگوں کو تیری حق کی بات بتاؤں گا، تیری توحید کی بات بتاؤں گا، اپنی رسالت کا پیغام دوں گا، یہ ساری باتیں ہوں گی، مگر میرے حبیب، میرے مولا، اس کا کیا بنے گا؟ رب نے کہا حبیب اس کا انتظام یہ کیا ہے کہ رات کے وقت جب تو تہجد میں کھڑا ہوا کرے گا، تیری وہی رحمتیں، برکتیں، وہ سعادتیں، وہ نوازشات، وہ عنایات، وہ تیری معرفت کا سودا حبیب میں وہاں عطا کرتا چلا جاؤں، میں وہاں عطا کرتا چلا جاؤں۔ اور فرمایا، بالکل آواز کھچ گئی اس کی، تو اچھا تھوڑی سی تو کھولے، بالکل کھچ گئی، میں چلے سیٹنگ بعد میں کر، مجھے پرابلم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ وجہ تھی کہ رب نے کہا حبیب رات کے وقت قیام کیا کرے، اور اس میں اب جو 5ویں بات ہے، تاجدار کائنات کی 3 شانیں۔ تاجدار کائنات کو رب نے بالکل 3 خاص شانوں سے نوازا۔ ایک تاجدار کائنات کی شان نورانیت ہے، اور حضور کی شان نورانیت ڈھکی چھپی نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نورانیت کیوں دی؟ تاکہ رب باری تعالی سے لینے میں آسان اور سہل ہو سکے کہ رب سے وہ نور کی خیر لے سکتے، کیونکہ قرآن نور ہے، اور نور اندھیرے پر نہیں آتا، نور کو نور والا ہی اٹھا سکتا ہے، نور کو اندھیرے والا نہیں لے سکتا، اور خالی بشر ہوتے تو وہ پھر سارے کا سارا وہ دوسری طرف بات آ جاتی، کیونکہ بشریت میں مٹی ہے اور مٹی میں اندھیرا ہے۔ رب نے کہا نہیں، میں نے اپنے محبوب کو نوری بشر بنایا ہے، اور تیسری وجہ محبوب کو نور والا بنانے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے نور سے بنے، اگر خالی بشر سے ہوتے تو نور والے فرشتے محبوب سے فیض یاب نہ ہو سکتے، اس لیے
آج بھی فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں تاجدار کائنات کے مزار پر، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور وہ جو کرنے کے آتے ہیں وہ حضور سے رحمت حضور کو دینے نہیں آتے، بلکہ تاجدار کائنات سے رحمت لینے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے رحمت لینے آتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں، اپنے پر تاجدار کائنات کے قبر انور سے مس کرتے ہیں۔ تو اگر فرشتے قبر سے مس کر کے خیر لے سکتے ہیں تو ہم حضور کی جالیوں کو تک کر نہیں خیر لے سکتے؟ چلے چومنا تو دور ہے نا، اور وہاں چومنا بھی نہیں چاہیے۔ کہاں ہمارے گندے آنسو، کہاں ہماری رطوبت ناک، کہاں کیفیت بنی اور ہم حضور کی جالیوں کو چومتے پھریں۔ یہاں ادب، یہاں کیفیت جوش میں ہو، مگر بارگاہ رسالت میں، مدینہ پاک میں جب حضور کی جالیوں کے پاس پہنچے، ہوش، وہاں ہوش میں رہو، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ سراپا ادب ہے، یہ بارگاہ سراپا تعظیم ہے۔ ادب گاہ ہشت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دی می آیت جنید و با یزید ایجا۔ عرش سے بھی نیچے، عرش کے نیچے، عرش سے بھی ایک مقام ہے نازک تر، وہ تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں با یزید، حضرت با یزید بستامی جیسے اور حضرت جنید بغدادی جیسے، بلکہ میں تو کہوں گا ابو بکر و عمر کہ حضرت فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر بھی یہاں اپنی آوازیں نیچی کرنے کو۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو شان نورانیت سے، تاکہ نوری بھی حضور سے فیض پا سکے، فرشتے بھی حضور سے فیض پا سکے، کرب و رحمت پا سکے، اور دوسرا نور، قرآن نور ہے، تو نور لیتے وقت تاجدار کائنات یہاں لینے میں نور بنائے گئے۔ اور دوسری شان بشریت بھی حق ہے۔ اگر خالی نور ہوتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کو دے نہیں سکتے اس طرح، کیونکہ بشریت میں وہ کوالٹی نہیں ہے بھی کہ وہ نور سے لے سکے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ پی ایچ ڈی کا بندہ نرسری کلاس میں بٹھا دیں، پی ایچ ڈی اس کی میتھمیٹکس اور فلسفہ میں ہو، اور آپ اسے نرسری میں بٹھا دیں، کیا وہ دے سکے گا؟ حالانکہ اس کی کوالٹی میں فرق نہیں ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو یہاں لینے میں نور بنایا اور وہاں دینے میں بشر بنایا، تاکہ بشریت بھی ان سے خیر پا سکے، انسانیت بھی ان سے خیر پا سکے، انسانیت بھی ان سے فیض پا سکے، محبوب کے جمال سے جمال کی خیر پائے، محبوب کی سیرت سے اسوہ حسنہ کی خیر پائے، محبوب کی سنت اور اتباع کے طریقوں سے پتہ لگ سکے بندگی کیا ہے، ابدیت کیا ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے، رشتہ داری نبھانی کیسی ہے، تاجدار کائنات مدینہ طیبہ کے والی کیسے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ حضرت سیدہ فاطمہ کے ابا جان کیسے ہیں، حسنین کریمین کے نانا جان کیسے ہیں، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، حضور کھاتے کیسے تھے، حضور پیتے کیسے تھے، تاجدار کائنات کا لباس کیسا تھا، یہ ساری باتیں آقا کی بارگاہ سے امتی کے لیے اطاعت و اتباع والی دروازے کو کھول کر آقا کی بشریت سے رہنمائی کا ذریعہ بن گئی۔ اور اس میں آخری بات، مخلوق اور محبوب سے لینے والے بن کہ ان میں موانست پیدا ہو، محبت پیدا ہو، وہ مغایرت محسوس نہ کریں۔ اور یہاں مجھے جملہ یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال عالی شان پر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے اعلیٰ مقام والے تھے، عرشی ہو کر ہم جیسے فرشیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم جیسے فرشیوں کے ساتھ۔ اب اگر کوئی، میں اس کی مثال دیتا ہوں، کئی لوگ صرف بشریت پر زور دے کر نورانیت کا انکار کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے
نورانیت کا انکار کرنا، میں اس پر حکم بھی دے دیتا ہوں شریع کا، جو عقیدے کی زبان میں، نورانیت نہ ماننے والا کافر نہیں ہے، مگر وہ راہ ہدایت پر بھی نہیں، اور ادھر دوسری طرف بشریت کا انکار کرنے والا ایمان کی نمک سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور تاجدار کائنات کی بشریت حق ہے، نورانیت بھی حق ہے اور بشریت بھی حق ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا ہوں، اب رب باری تعالیٰ نے محبوب کی بشریت میں بھی نورانیت کے واضح نشانیاں رکھی۔ کیسے؟ اب اس کی نشانیوں کی بڑی وجہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور پہلے بھی دیتا ہوتا ہوں۔ پسینہ آنا فطرت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اور پسینے سے بدبو آنا، بولیے، فطرت ہے۔ تاجدار کائنات کو پسینہ تو آتا تھا، مگر پسینے میں بدبو نہیں تھی۔ تاجدار کائنات کی بشریت اتنی لطیف ہے تو نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن پھینکیں، ایک صحابی جن کو پھنسی پھوڑے الرجی زبردست قسم کی ہو گئی، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ بڑی بڑی خوشبوئیں لگاتی، مگر ان کو پتا نہیں تھا معاملہ کیا ہے۔ حضور کی بارگاہ کیا کیا عطا کرتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ تھوک جراثیم کا مجموعہ ہے، مگر ادھر حبیب کی بات، اس میں نورانیت کی رمق کیسی ہے، لطافت کیسی ہے۔ تو ایک دن بیویوں نے پوچھ لیا، ہم تو بڑی بڑی خوشبوئیں لگاتی ہیں، مگر آپ کی خوشبو کا جوڑ کوئی نہیں، آپ کے جسم سے یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ نے وہ بتانے لگے کہ اصل میں مجھے کسی دور میں الرجی بڑی زبردست ہوئی، تو میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، حضور کیا الرجی اسپیشلسٹ ہے، ڈرماٹولوجسٹ ہے حضور؟ کہ رب نے کہا تھا کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھنسی پھوڑے نکل آئے تو اس کا علاج کرنے والا طبیب بھی ہے؟ بولیے، اصل میں شفا دینا کس کا کام ہے؟ تو اس کو طبیب کے پاس جانا چاہیے تھا، حضور کے پاس کیوں آیا؟ کیونکہ اسے پتا ہے تمام طبیبوں کے طبیب بھی مصطفیٰ ہیں۔ کسی صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جائے وہ بھی حضور کے پاس آتے ہیں، ابو قتادہ کی آنکھ نکل جائے وہ بھی حضور کے پاس آتے ہیں، کسی کا بازو شہید ہو جائے وہ بھی جڑوانے حضور کے پاس آتا ہے، کٹ جائے ابو جہل سے جنگ کرتے ہوئے حضرت معوذ و معاذ کا جب بازو کٹا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے نہیں کہا یہ میرا کام ہے، جاؤ اللہ سے کہو، پتا تھا کہ رب نے مجھے یہ طاقت اور اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، برزدوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، تو یہ تو تاجدار کائنات اور امام الانبیاء ہے۔ آپ ان کے پاس وہ چلے گئے صحابی، حضور نے فرمایا اپنا سطر ڈھانپے رکھو اور اپنے کپڑے باقی اتار کر بیٹھ جاؤ۔ حضور کچھ پڑھتے رہے قرآنی آیات، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتے رہے، اور پھونک مارتی، اور پھونک کے ساتھ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن بھی تاجدار کائنات کے ہاتھ پر آتا گیا، اور وہ ملتے چلے گئے، جیسے جیسے ملتے چلے گئے پھنسی اور پھوڑے ختم ہوتے گئے، اور اس کی جگہ ان کے جسم سے خوشبوئیں اٹھنے لگ پڑی۔ وہ کہتے اس میں میرا کمال نہیں ہے، تاجدار کائنات نے بس اپنے شفا والے ہاتھ اور لعاب دہن سے میرے جسم کو مس کیا تھا، یہ ساری خوشبو سرکار کی ہے۔ یہ لطافت کیا بتاتی ہے؟ یہ نورانیت کی طرف اشارہ نہیں، یہ تاجدار کائنات کی نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اچانک ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی، ہائے ہائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشری لباس کا وجود کی جو مٹی ہے، حدیث میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جہاں جس بندے کی قبر بنتی ہے نا، اسی قبر کی اصل میں مٹی سے انسان تخلیق ہوتا،
اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امام سمودی رحمت اللہ علیہ نے وفاء الوفا کتاب ہے بڑی شاندار تاریخ مدینہ پر، وہ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب تاجدار کائنات کی بشری لباس کو تخلیق کرنے کا وقت آیا تو رب نے جبریل کو حکم دیا جاؤ مدینے کی مٹی لے کر آؤ۔ اب یہاں پر شرع ہے، جبریل کو مٹی لینے بھیج دیا اور ادھر وہاں سے زمین کا ٹکڑا ہٹا کر جنت سے ٹکڑا وہاں لگا دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سننے میں تو اچھی لگ رہی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی آج بھی وہ حدیث آقا کے فرمان اقدس کی حدیث، وہ فرمان آج بھی آقا کے روزے پر لکھا ہوا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کا درمیانی فاصلہ یہ سارا جنت کا باغ ہے اور آقا کا فرمان حق ہے، تو رب نے وہ جنت کا ٹکڑا یہاں پر منتقل کر دیا اور جبریل اس مٹی کو لے کر آئے۔ رب نے کہا تھوڑی دیر تو یہ زمین کی مٹی سے ملی رہی ہے نا، تو اب اس کو کوثر و تسنیم کے پانی سے پھر دو۔ یہ میں حدیثیں اور روایات سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حوالہ جات سے بات کر رہا ہوں۔ دو اسے، اس دو کر پھر اس جنت کی مٹی سے تاجدار کائنات کا بشری وجود رب نے تخلیق فرمایا۔ اب بتائیں، اب اس میں ایک اور تیسرا نقطہ جو ایسے ذہن میں آیا، جنت کی مٹی بھی نور، کنکر بھی نور، جنت کو زوال نہیں، اور جو بنا ہی جنت کی مٹی سے ہو اس پر زوال کیسے آئے، وہ ختم کیسے ہو؟ جب جنت کی مٹی جنت لازوال ہے، اسی طرح رب کا حبیب بھی لازوال ہے، اور قرب قیامت میں ہونا یہ ہے رب نے یہی ریاض الجنہ کا ٹکڑا اپنے پاس اٹھا لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر قیامت نہیں آنی، اور تاجدار کائنات اول ہوں گے جن کی قبر انور شق ہوگی۔ یہ ساری بات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب کہاں گئی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو محبت میں فرمائیں کبھی، وہ معانشت دینے کے لیے کوئی بات کہہ دیں گے، اسی طرح ہے جیسے کوئی آفیسر ہو 18 19 20 گریڈ کا، تو آپ کام کروانے جائیں، دو طرح کے افسر ہوتے ہیں نا، تو کام کروانے جائیں اچانک تو وہ آپ کو آدھا پونا گھنٹہ بٹھائے، انتظار کروائے، انتظار کروا کر پھر دفتر میں بلائے، آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہو، پھر اٹیسٹیشن کر کے کہے آئندہ وقت لے کر آنا۔ سمجھ لگی؟ یہ ایسے ہی نہ منہ اٹھا کر آ جانا، اس دفعہ کام کر رہا ہوں، اور بندہ باہر آ کر کہے یار بندہ ہے افسر، ویسے آفیسر طبیعت کا ہے، اور ایک اور افسر سے کام پڑے وہ بھی 20 گریڈ کا ہو، اور اس کے پاس جائیں تو وہ مسکراتا ہوا خود دروازے پر آپ کو ریسیو کرنے آئے، اور ریسیو کر کر پیار کرے، محبت کرے، میٹھے جملے کہے اور کہے میں تو آپ کا خادم ہوں، میں 24 گھنٹے آپ کے لیے ہوں، جب آپ کام کہیں میں حاضر ہوں، اور اس کا کام بھی کرے، اس کی دلجوئی بھی کرے، اور آئندہ کے لیے بھی ڈھارس بنائے کہ کبھی کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، اور باہر آ کر بندہ اسے کہے اس کے بارے میں یار یہ تو میرا خادم تھا، افسر تھوڑی ہے۔ ایسی سوچ پر انا للہ نہیں پڑیں گے آپ؟ یہ کیا سوچ ہے؟ تو حضور جب سیدنا فاروق اعظم جیسوں کو عمرہ کے لیے جائیں تو فرمائیں بھائی عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ محبوب شرف دے رہا ہے، یہ اپنے جیسا ہونے کی بات بتا رہا ہے۔ حضور شرف دے رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں۔ حضور نے تو بھائی کہا، مگر کیا کبھی فاروق اعظم نے بھی بھائی کہا؟ وہ تو سسر تھے رشتے میں، سیدنا صدیق اکبر بھی سسر تھے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں کہا کہ ہم حضور کے سسر ہیں، کیونکہ داماد کا رشتہ سسر سے نیچے ہوتا ہے۔ کبھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے داماد ہیں، نعوذ باللہ، یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا سرکار نے ہماری بیٹیاں لے کر ہمیں شرف عطا کیا۔ یہاں سے عقیدہ رکھنا ہے۔ تو شان بشریت، اس میں رب باری تعالیٰ نے ہمارے لیے اطاعت رکھی ہے، اس کے باوجود آقا کی تخصیصات ایسی ہیں۔ بشریت میں بھی ایام وصال کے جو روزے ہیں وہ کیا تھے؟ حضور مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، مسلسل،
یعنی نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل روزے ہیں. صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی، صحابہ نے بھی رکھ رہے. اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو دیکھا یہ تو پیلے پڑ گئے. حضور نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا حضور ہم بھی آپ کی دیکھا دیکھی اسی طرح ایام وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری. اب آقا کا فرمان سنیں. حضور نے فرمایا اس کو بخاری شریف کے اندر امام بخاری 6 مرتبہ اس حدیث کو لائے ہیں مختلف عنوانات سے. ایسے لگتا ہے جیسے امام بخاری کا قلم بھی محبت مصطفیٰ اور عدم مثلیت مصطفیٰ کے عقیدے پر وجد میں آ گیا ہے. آپ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ یہ آقا کا فرمان، یہ وہی ہے، یہ وہی زبان ہے جو کہتی ہے قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں. مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، جو یہ کہتی ہے. مگر وہی زبان کہتی ہے ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ تو وہاں کیوں کہا؟ وہاں اس لیے کہا تاکہ معانست ہو جائے. اور یہاں کیوں کہا اس لیے تاکہ تم تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور شان مصطفیٰ کی خبر ہو جائے. یہ 2 باتیں ہیں. اور فرمایا میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب مجھے بتائیں صحابہ تو کھاتے پیتے حضور کو نہیں دیکھ رہے تو کیا کھانا ہوگا؟ تو وہ آقا علیہ السلام کی بشریت میں نورانیت اور لطافت اتنی ہے کہ کچھ ایسا کھانا پینا بھی ہے جو نظر نہیں آتا مگر رب کھلاتا ہے، حضور کھاتے ہیں. اور یہ کھانا قیامت تک کے بعد بھی ہے. حضور کی آج بھی قبر انور اطہر میں حضور کو پیش کیا جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کھانا پیش ہوتا ہے، یہ نئی گل کر دیجیے انہوں نے. آؤ کبھی کسی کے پاس بیٹھو تو صحیح، کسی عاشق کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ باتیں ملتی ہیں. خالی عقل سے نہیں، عقل و عشق کا جہاں سنگم ہو ان فقیروں کے پاس بیٹھو تو خیر ملتی ہے. آج تو میرے شیخ فرماتے ہیں حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ فرمانے لگے کیا؟ پوچھا کیا حضور، کیا کون سی حدیث؟ فرمایا حضور نے نہیں فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، فنبی حی و یرزق. فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن حدیث میں؟ سیاستہ میں نہیں آیا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے اور رزق دیا جاتا رہے گا. اگر شہیدوں کو رزق مل سکتا ہے تو حضور تو شہیدوں سے بڑے ہیں. وہ کیا رزق ہوگا اس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بس پتا ہے اس پر یقین رکھ. یہ شان بشریت ہے. اور اب تیسرا ہے ابدیت یا خصائص میں آقا علیہ السلام کی معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہٹ کر ہے، حضور کی شان اور نورانیت اور بشریت سے بھی اعلیٰ مقام سرکار کی ابدیت کا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ابدیت تو وہ تو عاجزی کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، غلامی کی بات. تو میرا سوال ہے اگر نوری عبد نہیں ہے تو کیا فرشتے رب کے عبد نہیں ہیں؟ فرشتے بھی تو رب کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور بشر وہ تو ہیں ہی عبد. تو آقا کی نورانیت اور بشریت سے بڑھ کر اگر کوئی شے ہے تو وہ شان نورانیت اور بشریت سے بڑھ کر ہے، وہ آقا کی شان ابدیت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابدیت کا مقام کیا ہے؟ اب میں اس پر حدیث دیتا ہوں. تاجدار کائنات کی ابدیت میں مقام یہ ہے، اور ابدیت میں بھی درجے ہیں. ویسے تو ابدیت کے عبد کے 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عبد عابق، نافرمان بندہ، رب سے بھاگا ہوا بندہ، رب کی نافرمانی کرنے والا، غفلت کرنے والا. اس میں عمومی طور پر منافقین اور مشرکین کو لایا جاتا ہے.
تیسرا ہوتا ہے عبد رقیق، دونوں موٹے کاف کے ساتھ، رقیق نرم نہیں کہتے پتلا، عبد رقیق وہ اس کا مطلب وہ بندہ جو رب کے حکم پر چلنے والا ہو، جتنی استطاعت ہے اس رب کا حکم ماننے والا ہو. اور تیسرا ہے عبد معزون یا بندہ مرتضی، رب نے جسے اپنا اذن عطا کر دیا ہے اتنا راضی ہو گیا ہے. اب عبد معزون یہ کب ملتا ہے؟ یہ تب ملتا ہے جب بندہ تاجدار کائنات کی اتباع محبت و ادب والا بن جاتا ہے. اور عبد معزون میں سب سے اعلیٰ درجے میں سب سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ تاجدار کائنات کی ذات مطہرہ ہے. حضور نے جو کہہ دیا رب نے وہ کر دیا، جو کہہ دیا وہ کر دیا. چاند کی بات آئی تو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج کی بات آئی تو واپس پلٹا دیا، ماء الخل کی بات آئی پانی ختم ہو گیا، بس برتن میں پانی آیا، ماء الخل کا معجزہ ہوا اور تاجدار کائنات کے انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. جو کہا وہ کر دیا. بدر کے میدان میں نشان لگا دیے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو لہب مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. ابو لہب تو بعد میں ہوا نا، تو یہ سارے مریں گے. اور وہاں سے انچ بھر بھی وہ دور نہیں ہوا، جو کہہ دیا رب نے وہ کر دیا. اور عبد معزون کے مقام پر حضور کیسے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبد معزون کے ایسے مقام پر ہیں کہ رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جب معراج کی شب بلایا تو پھر کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بنبی جی، اپنے نبی کو بلایا، برسول ہی، اپنے رسول کو بلایا. حالانکہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، کہا نہیں، بعبدہ ہی، صرف بندے کو نہیں بلایا، اپنے بندے کو بلایا. رب کی پیار ہے اپنے حبیب سے، کبھی اپنی نسبت حبیب کی طرف کرتا ہے اور کبھی حبیب کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. کبھی فرماتا ہے یوں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حبیب جو آپ کے رب نے آپ پر نعمت کی ہے اس کا چرچا کریں. یعنی اپنی نسبت حبیب کی طرف کر رہا ہے. کبھی فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، حبیب آپ کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، جب سے آپ کو اپنا حبیب بنایا نہ ناراض ہوا ہے نہ کبھی چھوڑا ہے. کبھی فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب مجھے تو قسم ہے فقط کہ میں تیرا رب ہوں. سورہ النساء میں حبیب مجھے تو قسم ہے کہ میں فقط تیرا رب ہوں. یعنی رب اپنا رب مصطفیٰ ہونے کے ناطے تعارف کروا رہا ہے قسم اٹھا کر، شان مصطفیٰ. اور کبھی کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. کبھی اپنا کہتا ہے، کبھی حبیب کو اپنا کہتا ہے، کبھی خود کو حبیب کا کہتا ہے. یہ منظر کیا ہے؟ تو اس پر علامہ علوسی کا نقطہ اچانک میرے ذہن میں آیا. آپ فرماتے ہیں لوگوں، ہر ایک مخلوق کا رب نے قبلہ رکھا ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے. مثلا فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے، روحوں کا قبلہ رب کی کرسی ہے، عارفین کا قبلہ رب کی ذات ہے. اور فرمایا حبیب تجھ سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، حبیب تیرا قبلہ میں نے کعبۃ اللہ بنایا ہے، حبیب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، اور حبیب تیرا قبلہ میری ذات ہے. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں حبیب میرا قبلہ تو ہے، یعنی سب کی توجہ میری طرف ہے اور سونیا میری توجہ تیری طرف ہے. یہ محبوب کا مقام ابدیت ہے، یہ محبوب کا مقام شان ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ابدیت ہر لحاظ سے مکمل اور
اتبام اور عرفہ اور رفت والا ہے، اور اس کے باوجود تاجدار کائنات. اس لیے تو رب فرماتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی. بیعت حضور لے رہے ہیں، اور رب باری تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ابو حبیب، یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں یہ تیرے نہیں، میرے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں. رب حبیب کے فعل کو بھی اپنا فعل کہہ رہا ہے. اب رب حبیب کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ. اچھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کا ہاتھ اللہ ہے، نا، یہ ایک شرف ہے، ایک مقام ہے. یہ کم ہے کہ رب اسے اپنا کہہ رہا ہے. اور پھر اطاعت کی بات آئی، کتنا رنگا ہے کہ رب نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو کوئی میرے رسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا. میں یہ نہیں کہتا اس نے میرے رسول کی اطاعت کی، اس نے میرے نبی کی اطاعت کی. رب فرماتا فقد اطاع اللہ، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. فرمایا حبیب تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، زبان تیری ہے مگر کلام ہمارا ہے. پھر فرمایا، اور اتنی محبت کا تعلق بتایا کہ قربانی والے دن بڑی عید پر کچھ صحابہ نے اپنی قربانی حضور کی قربانی سے پہلے کر لی. رب نے اپنے اور حبیب کو جوڑ کر کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مولا تجھ سے تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. کب بتانا چاہتا ہوں شان حبیب کو سمجھو. جو اس کے ساتھ ہوگا اسی کو اذن ملے گا، وہی محبوب بنے گا. جو محبوب کے دامن لگا رہے، محبوب کی نقل والا ہو جائے، محبوب کی اطاعت والا ہو جائے، محبوب کی اتباع والا ہو جائے، محبوب کی محبت والا ہو جائے، محبوب کے ادب والا ہو جائے، محبوب کے شمائل کی خیر پانے والا ہو جائے، محبوب کے خصائص پر اپنا سر جھکانے والا، اور محبوب کی زندگی میں خود کو محبوب کی اطاعت والا بنا لے گا. پھر کہا وہ مقام آئے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرا دل کر رہا تھا کہ ہم اس مضمون کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے. تاجدار کائنات کے شان ابدیت پر یہ مزملکم اللیل الا قلیلا سے انشاءاللہ چوتھا درس بھی انشاءاللہ اس پر ہوگا. اللہ ہم سب کو حضور کی شان ابدیت کے صدقے اور شان نورانیت اور بشریت کے صدقے خیر و رحمت کی خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.